بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نون ساکن اور تنوین کے قاعدے سیکھیں گے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 ادغام، نمبر 2 اظہار، نمبر 3 اقلاق، نمبر 4 اخفا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون آ جائیں تو وہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں اقلاب کا قاعدہ ہوگا، اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو وہاں اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ جیسا کہ یہاں مثال ہے انعمت، انعمت، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے تو یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اگلا قاعدہ ہے اخفا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یہ 15 حروف آ جائیں تو وہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ اخفا جو ہے، جو حرف ہوتا ہے اس کے مخرج میں جا کے کرتے ہیں۔ غنہ اور اخفا میں یہی فرق ہے۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 15 حروف آئیں گے تو یہاں اخفا ہوگا۔ موٹے حروف کے ساتھ موٹا اخفا ہوگا اور باریک حروف کے ساتھ باریک اخفا کیا جائے گا۔ موٹے حروف آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ 7 ہیں۔ یہاں پر یہ 5 حروف آپ کو شو کر رہے ہیں کہ یہ موٹے حروف ہیں، باقی 2 جو ہیں وہ حروف حلقی ہیں، اور حروف حلقی میں جو ہے وہ اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں مثال ہے ینظروا، یہاں پہ ضوء موٹے حروف میں سے ہے اور یہاں پر ہم اخفا موٹا کریں گے اور حرف کے مخرج میں جا کے کریں گے۔ ینظروا، ینظروا، ینظروا۔ اگلی مثال ہے ہماری عذاب قریب، عذاب قریب۔ یہاں پہ بھی جو ہے وہ 2 پیش کی تنوین کے بعد قوف آ رہا ہے تو یہاں موٹا اخفا ہوگا۔ اگلی مثال ہے تنذرہم، تنذرہم۔ آگے ہمارے پاس یہ چند الفاظ ہیں، ان کے اندر آپ نے اظہار ہی کرنا ہے، ان کو آپ یاد کر لیں، اس میں ادغام نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہے الدنیا، الدنیا، بنیان، بنیان، بنیانا، بنیانہ، قنوان، قنوان، صنوان، صنوان، بنیانہم، بنیانہم۔ یہ جو ہیں ٹوٹل 8 الفاظ ہیں اور ان کو آپ ایسے ہی یاد کر لیں۔ ان کے اندر نہ ادغام ہوگا نہ ہی غنہ ہوگا، اس میں صرف جو ہے وہ اظہار ہوگا۔ یہ تھے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ کوئی بھی کیوری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔